مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ماہ ذی الحجہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10ویں ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ سبحان اللہ۔ جانور کا ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ پھر فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا بس اے خدا کے بندو اپنی خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ بے شک۔ اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ 10ویں ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے، وہ ہے جانور کا ذبح کرنا، خون بہانا اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ ایک بندہ عید الاضحیٰ کے دن 50,000 پاؤنڈ صدقہ کرتا ہے، خوب صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھی بات ہے، جتنا آپ کو توفیق ہے آپ کرو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو عمل محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، وہ ہے جانور کا ذبح کرنا، اللہ کے نام پر خون کا بہانا۔ بے شک۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صدقہ آپ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا کریں گے، اس کا اجر دیں گے، لیکن جو اللہ کو مقصود ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، وہ ہے جانور کا ذبح کرنا، اللہ کے نام پر قربانی کرنا۔ بے شک۔ تو دوسری چیز، قربانی کا جو جانور ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ قربانی کے جانور کے خون کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ پہلے ہی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنا فضیلت والا، برکت والا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ اے خدا کے بندو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کو بوجھ سمجھو اپنے اوپر، یا یوں سمجھے کہ ایک بندہ کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو خوشی کے ساتھ کرتا ہے۔ جی جی۔ تو جب خوشی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس بھی ہوتی ہے، اس کو سکون بھی ملتا ہے، جس کے لیے کرتا ہے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میرے لیے کہ اچھا کام کیا۔ اور اگر ایک بندہ اس کو جو ہے اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے بوجھل دل کے ساتھ کام کرتا ہے، یا اپنے اوپر ایک حکم سمجھتا ہے یا شرط سمجھتا ہے تو کرتا ہے، تو پھر اس کو کرنے والے کو بھی مزہ نہیں آتا، اور جس کے لیے کرتا ہے پھر اس کو بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے اتنا خوش دلی سے نہیں کیا، مجبوراً کیا۔ تو قربانی ہمیشہ جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ جتنا خوش دلی کے ساتھ ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا ہمیں اجر عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جانور کا خون اور اس کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، بلکہ جو چیز پہنچتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، جو تمہارے دل میں تقوی ہے، جو اخلاص ہے، وہ چیز ہم تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینے کے راز کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو ہم جس کے لیے قربان کریں گے جانور کو، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے میرے نام پر قربان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے، اکرام والا وہ بندہ ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، محترم، احترام والا، اکرام والا وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو ہمیں عید الاضحیٰ کے دن، یعنی عید کے دن جو اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہے وہ ہے جانور کا ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل محبوب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔